सलाम कायनात की अजीम हस्ती इमामुल अम्बिया ख़ातिमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो हमारे इमाम आदम और हादी आलम हैं। मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म भाइयों, आज आपके सामने ये जो नशिस्त मुनक़्क़द हो रही है, मुहद्दिसुल असर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में है। मैं फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी हाफिज़हुल्लाह का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस अज़ीम मर्कज़ में आने की सआदत बख्शी और ख़ुद ही मुझसे फरमाने लगे कि आपने हमारे भाई यानी हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू करनी है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है शेख रहिमहुल्लाह के साथ। जिसका भी इल्म हदीस के साथ ताल्लुक़ है, उसकी मोहब्बत शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह के साथ मख्फी नहीं रह सकती, क्योंकि शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह वो अजीम वक़्त के मुहद्दिस थे जिन्होंने दीन हनीफ की तवज्जो दिलाऊंगा जो हुसूल इल्म में रग़बत पैदा करेंगे, क्योंकि जिस आलिम जिस मुहद्दिस ने दुनिया में नाम कमाया है, वो शुरू ही से इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था। बड़ी लगन, बड़ा शौक, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहनत के साथ इन चीजों को सीखने वाला था। जैसा कि खुद शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि जब मैं छोटा था उस वक्त भी मुझे मुताला का बहुत ज्यादा शौक था। इतना मुताला किया करता था हत्ता कि जब खाना खा रहा होता था तो किताब मेरी रान पर होती थी, और बाज़ दफा मेरी वालिदा माजिदा गुस्से का इजहार करती और किताब लेकर साइड पे रख देती कि खाना तो आप आराम से खा लो। आपके वो साथी जो आपके साथ खेला करते थे वो भी बताया करते हैं, और आज भी वो हजरों की सरजमीन पर मौजूद हैं, कि लड़कपन की उम्र में जब शेख हमारे साथ खेलने आते, हम खेल में मगन हो जाते, लेकिन शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह कोई किताब पकड़ के साइड पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देते। इस शौक ने मजीद बढ़ोतरी हासिल की कि अपने चचा की लाइब्रेरी तक पहुंच गए
اس دور میں چھوٹی سی لائبریری تھی اور تقریباً ہر کتاب وہاں سے لے کر پڑھ چکے تھے، حتیٰ کہ بخاری شریف پر آپ کی نظر پڑی، اپنے چچا سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے اور اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے؟ چچا نے بتلایا کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے اور صحیح ترین کتاب ہے۔ آپ نے کہا کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا پڑھ ضرور لو، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضروں ہر طرف غیر اہل الحدیث لوگوں کا غلبہ تھا، کوئی ایک بھی مسجد اہل الحدیث کی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ شیخ رحمہ اللہ نے کتاب لی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جب رفع الیدین کی احادیث پر پہنچے تو ساتھ ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی تاثیر بھی ہے اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا اتباع کرنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان آپ کے سامنے آ جاتا تھا آپ فوراً قبول کر لیتے تھے۔ اس عمر میں اور اس وقت جب کوئی بھی اس سنت پر اس علاقے میں عمل پیرا نہیں تھا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے عمل شروع کیا۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کی، روکنے پر بھی نہیں رکے، بلکہ یہ شوق مزید بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے باقاعدہ اہل علم سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ جو جس چیز کا ماہر تھا اس کے پاس جا کر زانوائے تلمس طے کیے۔ علاقہ چھچ اس وقت نحو و صرف کا معروف ترین علاقہ گنا جاتا تھا، دور دراز سے لوگ صرف نحو و صرف پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں بہت سے مدارس اس سلسلے میں معروف ہیں، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم بھی اس وقت یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو اس علاقے کے جو اس سلسلے میں معروف علماء تھے نحو اور صرف کے، ان کے پاس باقاعدہ جا کر ان کے سامنے زانوائے تلمس طے کیے اور جتنی معتبر کتابیں تھیں شروع سے لے کر کتاب النحو سے لے کر آگے بڑی بڑی کتابیں ہدایت النحو القافیہ وغیرہ ساری ان علماء سے پڑھی۔ اسی دوران مولانا ابو الرجال اللہ دیتا سہدروی رحمہ اللہ کامرا میں شفٹ ہوتے ہیں۔ ان کا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، ان کے خاص شاگرد تھے۔ ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا، بہت سے امور ان سے سیکھے، اور خود شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ علم جو حاصل کیا ہے وہ دو ہستیوں سے کیا ہے، ایک حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ اور دوسرے مولانا ابو الرجال اللہ دیتا سہدروی رحمہ اللہ۔ اور حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میری لائبریری کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے نہ پڑھا ہو۔ اتنا شوق تھا پڑھنے کا کہ جب شیخ رحمہ اللہ کی اپنی لائبریری نہیں تھی، حضروں سے پنڈی کا سفر کرتے، ساتھ ایک کپڑا لے کر آتے اور وہ کتابیں اس کپڑے کے اندر باندھ لیتے جو انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی تھی۔ وہ
اپنے ساتھ لے جاتے اور جب دوبارہ چکر لگتا تو وہ کتابیں واپس لے آتے جو پڑھ لی ہیں، اور جو نہیں پڑھی وہ دوبارہ لے جاتے۔ اور حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑی شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔ عام طور پر کسی کو لائبریری میں بھی نہیں آنے دیتے تھے، لیکن شیخ رحمہ اللہ کو کھلی اجازت تھی کہ جب مرضی آ کر جون سی مرضی کتاب نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ لے کر جا بھی سکتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کو ناک کا مسئلہ تھا، شدید درد رہتی تھی، تکلیف میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ آپریشن کروا لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ شیخ آپ آپریشن کیوں نہیں کروا لیتے؟ فرمانے لگے میں اس لیے نہیں کروا رہا کہ 17-18 دن مجھے لائبریری سے دور رہنا پڑے گا، یعنی مجھے یہ 17-18 دن بھی گوارا نہیں کہ میں کتاب سے دور رہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حضروں میں موجود ہوتا ہوں تو کبھی اپنی لائبریری سے دور نہیں جاتا۔ اپنی زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ لائبریری کو بند کیا، تقریباً 2 ماہ جب میری والدہ ماجدہ بیمار تھیں اور میں ان کی تیمارداری میں ان کی خدمت میں مصروف رہا۔ 2 ماہ میں ان کی خدمت کرتا رہا، 2 ماہ میری لائبریری بند رہی، اور یہ میری زندگی کا وہ وقت ہے کہ اتنا عرصہ میں لائبریری سے دور رہا، وگرنہ میں کبھی لائبریری سے دور نہیں رہا۔ اور پاکستان بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں خود 2-3 دفعہ شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کی لائبریری میں آیا، ساری لائبریری دیکھتے اور مجھے حکم دیتے کہ آپ دیکھو جو کتاب ہماری لائبریری میں نہیں ہے اس کا نام لکھ لو تاکہ ہم خرید لیں، اور جو نایاب کتاب ہوتی مارکیٹ میں دستیاب نہ ہوتی وہ شیخ رحمہ اللہ کی اجازت سے بلکہ خود شیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ بڑی خوشی سے خود کتاب فوٹو سٹیٹ کروا کر دیتے۔ آج بھی کئی نسخے فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کی لائبریری کے ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ حضروں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر طالب علم کو اپنانی چاہیے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ اکثر ان کی ناقدری میں لوگ ملوث ہیں۔ ایک نعمت اللہ رب العزت کی طرف صحت ہے، اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کا کسی کو فرصت دینا، اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہم قدر نہیں کر پاتے۔ لیکن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو جو قریب سے جانتے ہیں وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ شیخ رحمہ اللہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے اور اس کو کسی نہ کسی دینی امور میں صرف کرتے تھے۔ پورا ٹائم ٹیبل تھا، شیڈول تھا، اس شیڈول سے ذرا بھی تاخیر نہیں فرماتے تھے۔ رات کو جلدی سونا، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ آپ باتوں سے منع کرتے، فوراً سوتے اور اس وقت بیدار ہوتے جس کو وقت تہجد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، قیام اللیل کرتے، دعائیں کرتے، اور فجر سے پہلے ہی قلم کو سنبھال کر لکھنا شروع کر دیتے یا پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے کتاب کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ موبائل اور اس طرح کی دیگر اشیاء ہماری زندگیوں میں آئی
کتابیں ہم سے اس نے چھین لی، ہم ان کتابوں سے دور ہو گئے جو ہمارا زیور تھا، ہمارا اسلحہ تھا، جن کے ذریعے سے ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی تھی اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اسلاف کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کے جو اچھے امور لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ان کے طور طریقے کے مطابق اپنانا شروع کر لیں۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی بہت بڑی کتاب جو آج 28 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ لوگ صرف اس کو دیکھنے کی حد تک ہی اکتفا کرتے ہیں، لیکن جب میں 17 سال پہلے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت انہوں نے مجھے بتلایا کہ میں نے یہ کتاب 2 دفعہ بالاستیعاب پڑھی ہے۔ تقریباً فہارس وغیرہ کی جلدیں نکالی جائیں تو 25 جلدیں بنتی ہیں۔ 25 جلدوں کو بالاستیعاب حرف بحرف 2 دفعہ اس وقت پڑھا تھا، اور پھر یہ سلسلہ انہوں نے ختم نہیں کیا کہ میں نے پڑھ لی ختم، بلکہ اپنی وفات سے قبل اپنے ایک شاگرد کو، اور اس شاگرد کا تعلق سندھ سے ہے، اس نے مجھے بتایا، اور انہوں نے تقریباً 6-7 ماہ پہلے شیخ رحمہ اللہ سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ بھی کیا، دورہ حدیث بھی کیا، کہ شیخ رحمہ اللہ نے مجھے بتلایا کہ اب میں 7 دفعہ سیر اعلام النبلاء کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ اتنی بڑی کتاب اور اس کا 7 دفعہ مطالعہ کرنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی کتب بھی پڑھنے سے عاجز ہیں۔ اسی طرح مجھ سے خود انہوں نے فرمایا کہ یہ کتب 6 بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، ان سب کو میں نے سبقاً بھی پڑھا ہے، اور اس کے بعد بالاستیعاب 2 دفعہ میں نے پوری کتب 6 پڑھی ہے۔ سب سے پہلے سبقاً جیسا کہ آج کا طالب علم پڑھتے ہیں اساتذہ کے سامنے حرف بحرف، اور پھر اس کے بعد کتابوں کو بند نہیں کر دیا ہماری طرح کہ مدارس کے اندر ہم نے کتب 6 پڑھ لی اور ختم، ہمارا اب کتابوں کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ سے پوری کتب 6 کو پڑھا اور 2 دفعہ بالاستیعاب پڑھا۔ اور جب میں پہلی دفعہ شیخ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے سامنے انہوں نے شیخ معلمی رحمہ اللہ کی کتاب التنقیل رکھی، کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ ضرور کیا کرنا۔ میں نے کم از کم اس کتاب کو 8 سے 10 دفعہ پڑھا ہے، یہ شیخ رحمہ اللہ کے الفاظ سے۔ 2 جلدوں میں اب دوبارہ کتاب چھپی ہے، اور اس کتاب کو 8 سے 10 دفعہ پڑھا، اور کوئی بڑی سے بڑی کتاب بھی آپ دیکھیں گے تو اس کی ہر جلد کو انشاءاللہ شیخ رحمہ اللہ کے جو پڑے ہوئے نشانات ہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ البدر المنیر ابن ملقن رحمہ اللہ کی کتاب بڑے عرصے کے بعد چھپی تھی، مارکیٹ میں آئی۔ شیخ رحمہ اللہ کو کسی نے فون پر بتایا کہ پشاور میں 9 جلد والا سیٹ موجود ہے۔ شیخ رحمہ اللہ صبح بیدار ہوئے، کہتے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے اس کتاب کی بڑی تعریف سنی ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے تذکرے کیے ہیں۔ فوراً اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور پشاور کا رخ کیا۔ اسی دن وہ کتاب خرید کر لائے، اور جب تلک ساری کتاب کو پڑھ نہیں لیا اپنے سراہانے سے دور نہیں کیا۔ 1 ہفتہ وہ کتاب آپ کے سراہانے پڑی رہی، 1 جلد پڑھتے
اس کو لائبریری میں رکھ دیتے، دوسری پڑھتے اس کو لائبریری میں رکھ دیتے، حتیٰ کہ پوری 9 جلدیں اس طرح انہوں نے مکمل کی۔ کاٹن کے کاٹن کتابیں خرید کر لاتے تو فوری طور پہ ان کو لائبریری کی زینت نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کو اپنے اس کمرے میں رکھ لیتے تھے جہاں آپ آرام کیا کرتے تھے، اور آپ کا شیڈول ہوتا تھا مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء تک آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے جن کو ابھی تک پڑھا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بات کرنا مقصود ہوتی اور وہ بندہ مصروف ہوتا کسی کام میں، جیسا کہ بعض مہمان آتے وہ کھانے میں مشغول ہوتے یا بعض ساتھی کھانے میں مشغول ہوتے، تو شیخ رحمہ اللہ اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے، رسالہ وغیرہ کوئی کتاب وغیرہ تھام کر مطالعے میں مصروف رہتے اور تھوڑی بہت ان کے ساتھ بات کرتے رہتے۔ یہ طریقہ اپنائیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے طالب علم بھائیوں، کہ کتاب کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کر لیجئے اور اپنا جو بجٹ والا سلسلہ ہے وہ کتاب پر صرف اور خرچ کیجئے۔ جب آپ کا تعلق کتاب کے ساتھ گہرا ہو جائے گا تو اسی بنا پر اہل علم اور علماء کے ساتھ بھی آپ کا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ ان بنیادی باتوں کے بعد میں چند ان امور کا ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ جن کی وجہ سے بعض لوگوں نے شیخ رحمہ اللہ کی شخصیت کو مختلف فی بنانے کی کوشش کی۔ آپ علماء بھی ہیں اور طلب علم کے لیے یہاں موجود بھی ہیں، اور اس سلسلے میں جو امور وقوع پذیر ہوتے ہیں ان سے بخوبی آگاہ بھی ہیں کہ عیوب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، یا اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انبیاء کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، منزلت و قدر کے اعتبار سے وہ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، خطا کا احتمال بہرحال باقی رہتا ہے۔ اور اہل علم کی خطاؤں کو اچھالنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کی جائے، اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ اپنے آپ کو اہل علم کی چغلی، غیبت یا ان پر بہتان ترازی سے بچائیے۔ جو ان امور میں پڑ جاتا ہے وہ علم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ علم اور علماء سے وہ بدزن ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے دل کو اہل علم کے لیے پاک اور صاف رکھتا ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی کتب سے بہت زیادہ استفادہ کر لیتا ہے۔ آپ شیخ رحمہ اللہ کی ان خدمات جلیلہ کو بخوبی جانتے ہیں جو انہوں نے حدیث کی خدمت میں سر انجام دی، جیسا کہ امام حمیدی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب المسند، جو مسند حمیدی کے نام سے معروف ہے، اس ساری کتاب کی تخریج اور تحقیق اور تعلیق شیخ رحمہ اللہ نے عربی زبان میں کی، اور آج سے کئی سال پہلے
दारुस्सलाम के सुपुर्द कर दी, जो आलमी इदारा है कुतब शाया करने का। उन्होंने कंपोजिंग वगैरह करवा कर दोबारा शेख रहीमहुल्लाह को भेजी। शेख रहीमहुल्लाह ने उसकी गलतियां प्रूफ रीडिंग करके जो उसमें सहाफ थे वो दूर करके दोबारा उनके सुपुर्द कर दी। इस किताब की खूबी यह है कि हर रावी के बारे में शेख रहीमहुल्लाह ने बहस की है और हर रवायत पर हुक्म लगाया है सेहत व ज़ौफ़ के एतबार से। अगर वो हदीस सही है तो इस्नादहु सही या इस्नादहु हसन का हुक्म लगाया है, अगर ज़ईफ है तो इस्नादहु ज़ईफ का हुक्म लगाया है। और चूंकि शेख रहीमहुल्लाह से पहले इंडिया के देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हबीबुर रहमान आज़मी साहब ने भी इस किताब की तहकीक की थी, और जो किताब मतबू है वो उन्हीं की तहकीक से मतबू है। बाद में अरब के एक मुमताज़ आलिम हुसैन सलीम असद हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने भी मुस्नद हमादी पर काम किया जो 2 जिल्दों में मतबू है। लेकिन हबीबुर रहमान आज़मी चूंकि उनका ताल्लुक देवबंद मकतबा फ़िक्र से था और वो अपने मकतबा फ़िक्र का बहुत दिफा करते, हालांकि दिफा करते करते बहुत सी खयानतों के भी मुर्तकिब हो जाते, और उन खयानतों का, उन तहरीफात का की निशानदही शेख रहीमहुल्लाह ने अपनी इस किताब में की है। और एक पूरा मजमून शेख रहीमहुल्लाह ने उर्दू जुबान में लिख कर कि कहां कहां इन लोगों ने खयानतें की, कहां कहां इन लोगों ने तहरीफात की और किस एतबार से मतन और सनद के अंदर रद्दो बदल किया, वो अपने मुजल्ला अल हदीस के अंदर भी शाया किया था। चूंकि इस किताब पर शेख रहीमहुल्लाह ने एक अरसा पहले काम किया था जो छप नहीं रही थी, फिर इसी किताब की शेख रहीमहुल्लाह ने तलखीस की, यानी जो अरबी जुबान में आपने तहकीक, तखरीज व तालीक लिखी थी, उसी को उर्दू जुबान के अंदर मुलख्खसन नकल कर दिया और पूरी मुस्नद हमादी का तर्जुमा भी किया उर्दू जुबान में। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में इसकी तैयारी में मसरूफ थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम मौत आ गया और ये काम अधूरा रह गया और आप अपने रब के पास चले गए। शेख रहीमहुल्लाह की वफात के बाद मैंने उनके वो काम असर नो करने की कोशिश की जो आपकी वफात से पहले आपने शुरू किए थे, लेकिन वफात की वजह से वो तकमील तक नहीं पहुंच पाए। अब अल्लाह की तौफीक से मुस्नद हमादी के फवाइद उर्दू जुबान में और उसी अंदाज के मुताबिक जिस तरह शेख रहीमहुल्लाह ने मोता इमाम मालिक के फवाइद लिखे, वो मुकम्मल किए और पूरी तस्हीह और तनकीह के बाद अब इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से वो अनकरीब प्रेस में जाने वाली है। इसी तरह शेख रहीमहुल्लाह ने इमाम मालिक रहीमहुल्लाह की मारूफ किताब मोता इमाम मालिक, इसके कई नुस्खे हैं और 2 मारूफ नुस्खे हैं, 2 मारूफ रवायतें हैं, यहया बिन यहया की और इब्नुल कासिम की। एक नुस्खे का तर्जुमा भी आपने किया, उसके फिकही फवाइद भी लिखे, तखरीज और तहकीक भी की, उर्दू जुबान में उसको छापा, उसके कई एडिशन छप चुके हैं। अहले इल्म अवाम खवास में वो बड़ी मकबूलियत उसने हासिल की। और एक जो यहया बिन यहया का नुस्खा है वो अभी तक ज़ेरे तबाह है।
عربی زبان میں اس کی تحقیق شیخ رحمہ اللہ نے کئی سال پہلے مکمل کر لی، اور اس پر بھی ہر روایت پر، خواہ وہ مرفوعاً ہو، موقوفاً ہو، یا کسی تابعی کا قول ہو، کوئی اثر ہو، ہر اثر پر حکم لگایا ہے کہ یہ باسند ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہ بے سند ہے، اور اس کی سند کہیں سے نہیں ملی، لہذا یہ بے اصل ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے 2 جلدوں میں مکمل ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اردو زبان میں موطا امام مالک کا ترجمہ کریں گے، اور اس پر بطور تلخیص شیخ رحمہ اللہ کی تحقیق اور تخریج چڑھائیں گے۔ سیرت کے سلسلے میں بھی شیخ رحمہ اللہ نے بہت کام کیا۔ سیرت ابن حشام جو بڑی معروف کتاب ہے، اور اس کو مصدر کی حیثیت حاصل ہے، اور آج تک ہم نے جتنے بھی نسخے دیکھے ہیں، کوئی بڑا معتبر نسخہ نہیں دیکھ پائے جس پر متن اور سند کے اعتبار سے کام ہوا ہو، لیکن شیخ رحمہ اللہ نے اس کی ہر روایت کی تخریج کی، اور تخریج کرنے کے بعد ہر روایت پر حکم لگایا صحت و ضعف کے اعتبار سے۔ اگر صحیح ہے تو صحیح کا حکم لگایا، اگر ضعیف ہے تو ضعیف کا حکم لگایا، اور اس کے شواہد، مطابعات وغیرہ اکٹھے کیے۔ یہ اللہ کی توفیق سے 1000 صفحات سے زائد کمپوز ہو چکی ہے، اور اب پروف ریڈنگ کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ان قریب انشاءاللہ یہ کتاب بھی شائع ہو جائے گی، اور ہماری بعض باہر کے مکتبوں کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہے، وہ بھی حامی بن رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسی بڑی کتابیں شائع کریں گے۔ اسی طرح آثار السنن علامہ نیموی حنفی، جو ان کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب بلوغ المرام کی طرز پر تحریر کی، اور ان کے مدارس میں جو احناف کے مدارس ہیں، خواہ بریلوی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں یا دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے مدارس میں یہ کتاب پڑھاتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میرے استاذ حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل الحدیث پر اس کتاب کا جواب دینا قرض ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کی اسی بات کی وجہ سے میں نے اس کتاب کا جواب لکھنا شروع کیا، اس کی تحقیق، تخریج اور اس پر تعلیق لکھی، اور جہاں جہاں علامہ نیموی حنفی نے اس اعتبار سے خیانت کی کہ اپنی مسلک کو فوقیت دی، روایات پر صحت و ضعف کا حکم لگانے میں، وہ ازالہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کیا، اور پھر ایک پورا مضمون اردو میں لکھ کر اپنے رسالے الحدیث میں شائع کیا کہ علامہ نیموی نے کہاں کہاں پر خیانت کا ارتکاب کیا ہے، اور کن کن صورتوں میں انہوں نے حکم لگانے میں اپنے مذہب، اپنے موقف کو تقویت دی ہے۔ یہ کتاب جہاں عربی زبان میں مکمل ہو چکی ہے، اور اب اللہ کی توفیق سے مراجعت کے مرحلے سے گزر رہی ہے، وہاں اردو زبان کے اندر بھی اس کو ڈھالا جا رہا ہے۔ تقریباً 350 احادیث جو اس کی تھیں، ان کا ترجمہ، ان کے فوائد خود شیخ رحمہ اللہ نے اپنے قلم سے لکھے، لیکن چونکہ ساتھ ساتھ لکھتے تھے اور ساتھ ساتھ مجلات میں یہ شائع ہوتے تھے، جب شیخ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو وہ مواد ختم ہو گیا ترجمے کا جو ہمارے پاس موجود تھا، اور ہم قسط وار اپنے رسالے میں شائع کرتے چلے جا رہے تھے۔ انڈیا سے ایک بھائی نے یہ پیغام بھیجا، اور مجھے جس بھائی نے وہ پیغام دیا وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں الحدیث رسالے کا خصوصی طور پر
اسی بنا پر مطالعہ کرتا ہوں کہ اس میں انوار السنن کے نام سے جو آثار السنن کا رد ہے وہ چھپتا ہے. انوار السنن کے نام سے آثار السنن کی جو تحقیق کی گئی ہے وہ شائع ہوتی ہے. تو وہ کیوں نہیں چھپ رہی؟ تو میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ وہ اسی لیے اب چھپ نہیں رہی کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو اردو میں کام کیا تھا وہ تقریباً 350 احادیث تک کیا تھا. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کا کام نہیں ہو سکا, آپ کی وفات ہو گئی. لیکن ہمارا ارادہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اسی طرز پر کتاب کا ترجمہ بھی کریں گے اور اسی طرز پر فوائد بھی لکھیں گے اور اس کو اردو میں بھی شائع کریں گے. اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جو کتب اربعہ کے نام سے معروف ہیں، ان چاروں کتابوں کی تخریج تحقیق کی اور معروف ادارہ دارالسلام اس نے ان چاروں کتابوں کو شائع کیا، بلکہ بعض کتابوں کو انہوں نے انگلش زبان کے اندر بھی شائع کیا ہے اور شیخ رحمہ اللہ کے حکم انگلش میں بھی لگائے ہیں. اور یہ چاروں کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ہر روایت پر حکم اور ہر وہ راوی جس کی بنا پر روایت ضعیف ہے یا جو سبب ہے ضعف کا، وہ شیخ رحمہ اللہ نے ہر روایت کے تحت نقل کیا ہے. پھر شیخ رحمہ اللہ نے ایک کتاب انوار الصحیفہ کے نام سے مرتب کی لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ اس میں آپ نے چاروں کتابوں کی جو ضعیف روایات تھی وہ اکٹھی کر دی. سب سے پہلے ابو داود، اس کے بعد ترمذی، اس کے بعد نسائی اور سب سے آخر میں ابن ماجہ. ان چاروں کتابوں کی جو روایات ضعیف تھی ان سب روایتوں کو اکٹھا کر کے انوار الصحیفہ کے نام سے شائع کر دیا اور اللہ کی توفیق سے اس کے 3 ایڈیشن اب تک چھپ چکے ہیں. انٹرنیٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے، مارکیٹ میں بھی یہ کتاب دستیاب ہے. اور شیخ رحمہ اللہ کی ساری کتابیں پاکستان میں مکتبہ اسلامیہ شائع کر رہا ہے، خواہ وہ عربی زبان کی ہوں خواہ وہ اردو زبان کی ہوں، سب کتب مکتبہ اسلامیہ شائع کر رہا ہے. اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے امام بہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے عذاب قبر سے متعلق، اس کو عربی اور اردو دونوں زبانوں میں تخریج و تحقیق سے مزین کیا ہے. عربی کتاب کا ہر روایت کا ترجمہ کیا اور پھر اس کی تخریج اور تحقیق کر کے صحت و ضعف کے اعتبار سے لوگوں پر واضح کیا کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. اور وہ جو اردو ترجمہ تھا ہمارے الحدیث میں باقاعدہ قسطوار چھپ چکا ہے. پوری کتاب وہ اللہ کی توفیق سے چھپ چکی ہے. اب تصحیح و تنقیح کے بعد، مراجعت کے بعد عربی متن کے ساتھ وہ دوبارہ سے چھپنے کے قریب ہے، کیونکہ الحدیث رسالے میں جو کتاب چھپی تھی وہ صرف ترجمہ چھپا تھا، متن نہیں چھپا تھا. اور متن کی تصحیح بہت ضروری ہے. خود شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا اور جو صحیح ترین نسخہ تھا وہ مکتبہ راشدیہ سندھ جو شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی لائبریری کی زینت ہے، وہاں سے شیخ رحمہ اللہ نے وہ نسخہ لیا اور اپنے ہاتھ سے پورا نسخہ اپنے رجسٹر پر منتقل کیا. شیخ رحمہ اللہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ جہاں جاتے اگر کتاب چھوڑی ہوتی تو ایک ہی نشست میں اس کو لکھ لیتے اپنے رجسٹر پر. اگر وہ نسخہ نایاب ہوتا، آپ کے پاس موجود نہ ہوتا اور فوٹو کاپی کی وہاں پہ سہولت میسر نہ ہوتی تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پورا نسخہ لکھ کر لے آتے.
آج تو جو ضروری چیزیں ہیں ہمارے طالب علم وہ بھی نہیں لکھتے، لیکن شیخ رحمہ اللہ چونکہ علم کے حقیقی پاسبان تھے اور حقیقی طور پر اس سے محبت رکھتے تھے، جہاں جاتے وہیں سے کچھ نہ کچھ لکھ کر لے آتے۔ اسی طرز پر پورا رجسٹر امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی، اور پھر وہی شیخ صاحب کا جو لکھا ہوا نسخہ ہے ہم نے کمپوز کروایا اور دیگر نسخوں کے ساتھ اس کا تقابل کیا۔ اب اللہ کی توفیق سے وہ بھی چھپنے کے بالکل قریب ہے۔ امام ابن العرابی رحمہ اللہ کی کتاب التقبیل والمعانقہ والمصافحہ یہ بڑی معروف ہے۔ اس کتاب کی تخریج اور تحقیق شیخ رحمہ اللہ نے عربی زبان میں کی اور اس پر بڑا مفصل کام کیا عربی زبان میں۔ پھر اسی کتاب کو شیخ رحمہ اللہ نے اردو میں بھی ڈھالا۔ آخری جو دورہ آپ نے کروایا تھا دیر کے اندر، اور اس کے بعد آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس دورے کے اندر آپ نے ساتھ ساتھ اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا اور اس کی تحقیق و تخریج کی تلخیص بھی کی۔ حالانکہ اس وقت شیخ رحمہ اللہ کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی وہیں پر، لیکن آپ نے اللہ کی توفیق سے یہ سارا کام مکمل کیا اور اب اللہ کی توفیق سے وہ بھی چھپ رہا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کی کتابیں اور ان کی نوعیت اور ان کی کیفیت جو ہے وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگاہ ہوتے رہیں گے جب چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی رہیں گی۔ اسی اثناء میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو موقف یا جو منہج اختیار کیا اپنی ان کتب میں صحت اور ذوق کے اعتبار سے، وہ کوئی ایسا منہج نہیں تھا کہ جو شیخ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا، جیسا کہ بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے بہت زیادہ تفردات ہیں۔ یہ بات کہنے کا عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کی خدمات کو بالکل لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے۔ کوئی بھی بات کرے تو کہہ دیا جائے کہ نہیں ان کو چھوڑو، ان کے تو تفردات بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ پورے شرح صدر کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا تفرد کسی بھی موقف میں نہیں تھا، نہ شیخ رحمہ اللہ کے منہج میں کوئی تفرد تھا۔ آپ نے وہی منہج اختیار کیا جو متقدمین محدثین ان سے کئی سو سال پہلے اختیار کیے ہوئے تھے۔ مسئلہ تدلیس ہو یا ضعیف جمع ضعیف کو اکٹھا کر کے حسن بنانے کا ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو، شیخ رحمہ اللہ اللہ کی توفیق سے منفرد نہیں ہے۔ ہر دور میں شیخ رحمہ اللہ کے ہم نوا علماء محدث ملیں گے آپ کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ مسئلہ تدلیس کے سلسلے میں بڑے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، اور انہوں نے محدثین کی راہ کی بجائے ایک نئی راہ اختیار کی ہے۔ حالانکہ جو موقف جو منہج اس سلسلے میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ہے، اس موقف اس منہج کو اہل علم نے جمہور کا موقف اور منہج قرار دیا ہے، جیسا کہ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری محدث حافظہ اللہ نے اپنے ان دروس میں جو انہوں نے کراچی میں تحقیق حدیث پر دیے تھے ان میں ارشاد فرمایا، اور پھر بعد میں جب وہ مرتب ہوئے تو ان میں بھی یہ منوان اسی طرح لکھا ہوا ہے صفحہ 57 پر کہ یہ موقف جمہور کا موقف ہے۔
اور اس کی تردید نہیں کی آج تک شیخ حافظہ اللہ نے. اور ہر دور میں شیخ رحمہ اللہ کا یہ طریقہ اختیار کرنے والے جو علماء ہیں وہ موجود ہیں اللہ کی توفیق سے. شیخ سب سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. مولانا بشیر سہسوانی رحمہ اللہ ہند کے بڑے معروف عالم ہیں. ان کی کتاب سیانت الانسان بڑی معروف کتاب ہے. اس میں انہوں نے کئی مقامات پر سفیان الثوری کی تدلیس کی وجہ سے، سفیان الثوری کی عنعنہ کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. شیخ الاسلام مولانا ابو القاسم بنارسی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے بڑے عظیم محقق تھے، اور ان کی کتاب دفاع صحیح بخاری مارکیٹ میں موجود بھی ہے. انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی خدمت حدیث ہے ان کی. انہوں نے بھی ایک روایت کو سفیان الثوری کی عنعنہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا. شیخ معلمی رحمہ اللہ جو عرب کے بڑے معروف اہل علم میں سے ہیں اور بڑے عظیم محقق ہیں، اور جو التنکیل کے مؤلف ہیں، جس کتاب کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر سفیان الثوری کی عنعنہ کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس کو ضعیف قرار دیا. اس لیے یہ کہنا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس سلسلے میں منفرد ہیں یا انہوں نے تدلیس کی جو علت ہے اس کو اختیار سب سے پہلے کی ہے، پہلے کسی نے اس کو علت قرار نہیں دیا، یہ بہت بڑا بہتان اور مضحکہ خیز بات ہے. کیونکہ تدلیس ایک علت ہے اور اس علت کی وجہ سے محدثین روایات کو ضعیف قرار دیتے آئے ہیں. آپ شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب مقالات راشدیہ کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو علم ہوگا کہ انہوں نے تدلیس کو علت قرار دیا اور اس علت کی وجہ سے کئی روایات کو ضعیف قرار دیا. یہ باقاعدہ ایک علت ہے، ایک سبب ہے ضعف کا کہ جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے محدثین علماء ضعیف قرار دیتے آئے ہیں. اور یہ جو طبقات کا سلسلہ ہے اس کو بھی مسلم کبھی کسی دور میں نہیں مانا گیا، یعنی اس کو حرف آخر کبھی کسی دور میں تسلیم نہیں کیا گیا. خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حرف آخر نہیں سمجھا. کتنے ہی راوی ایسے ہیں طبقات المدلسین میں ان کا طبقہ اور ہے، اور فتح الباری کے اندر خود انہوں نے ان کی روایات کو دوسروں طبقوں کے اندر ان کو شامل کر کے ضعیف قرار دیا ہے. ابن جریج کا معاملہ دیکھ لیجئے، اعمش کا معاملہ دیکھ لیجئے. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مسئلہ تدریس میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ شاذ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا یہ موقف شاذ ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ اور دیگر کئی اہل علم کا یہ موقف ہے، اور ان کے موقف کو کسی بھی محدث نے شاذ قرار نہیں دیا. حتیٰ کہ امام سمعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب قواطع العدلہ فی الاصول کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تدلیس کے موقف اپنائے. تقریباً 3 موقف انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کے اوپر انہوں نے اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس موقف کو انہوں نے شاذ قرار نہیں دیا. آپ جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں گے یا اس سلسلے میں جو محدثین کی کتب ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بخوبی واضح ہو جائے گا آپ پر کہ کسی بھی محدث نے اس موقف کو شاذ قرار نہیں دیا. ہاں
یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ محدثین علماء اس سلسلے میں مختلف فی ضرور ہوئے ہیں، ان کا اس موقف میں اختلاف ضرور ہوا ہے، کسی نے کوئی موقف اختیار کیا، کسی نے کوئی موقف اختیار کیا، لیکن اس موقف کو رد نہیں کیا۔ اور شیخ رحمہ اللہ کی تحریر پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہر اعتراض کا جواب ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مقالات 6 جلدیں ہیں، اور اسی طرح فتاوی علمیہ 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے۔ کئی سوالوں کے ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے یہ قیمتی بحثیں نقل کی ہے، اور ان میں ثابت کیا ہے اللہ کی توفیق سے اپنے اس موقف کو۔ اسی طرح ضعیف جمع ضعیف پلس حسن لغیری والا معاملہ ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیخ رحمہ اللہ مطلق حسن لغیری ہی کی اصطلاح کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ عملاً شیخ رحمہ اللہ اس اصطلاح کو مانتے ہیں کہ جب صحیح شاہد مل جائے یا اس کا قوی تابع مل جائے تو شیخ رحمہ اللہ ایسی روایت کو جس میں ضعف کمزور ہو، تھوڑا ہو، ایسے روایت کو قوی مطابق اور صحیح یا حسن لذات ہی شاہد کی وجہ سے حسن لغیری ہی قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، المستدرک کی صحیح روایت آنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ ضعیف جمع ضعیف جو آج کل طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ 8-10 روایتیں اگر ضعیف اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حسن ہے، یہ طریقہ جو ہے اس طریقے کی شیخ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے، اور یہ تقریباً ہر بندہ ہی اس طریقے کی مخالفت کرتا ہے، صرف ماننے کی حد تک نہیں کرتا، عملاً کرتا ہے۔ اس دور میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث محقق تھے اور ان کی بڑی خدمات جلیلہ ہیں حدیث کے سلسلے میں، اور یوں سمجھیے کہ انہوں نے تجدید کی ہے اس فن کی، اور بہت سے ضعیف طرق کی بنا پر وہ روایات کو حسن قرار دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ نصف شعبان کے بارے میں ہے، جس کو شب برات سے متعلق جوڑا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ترک کی بنیاد پر اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا تعلق تحقیق حدیث کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ اس روایت کو ضعیف ہی مانتے ہیں، سارے ترک نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی آ گیا، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر اس کے داعی ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس روایت کو بھی حسن قرار دیا جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سنن ابی داود وغیرہ میں۔ سند کے اعتبار سے تو وہ ضعیف ہے، جیسا کہ محدثین کی ایک جماعت نے انکار کیا ہے، اور بعد کے محققین نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اس میں سفیان الثوری کا عن آنا ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا معاملہ ہے، لکھنے کی حد تک یا اقرار کرنے کی حد تک، بولنے کی حد تک لوگوں میں موجود ہے، لیکن حقیقت میں وہ عملاً اس کا ثبوت نہیں دیتے۔ وہ کوئی سا بھی آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کی بڑی مثال میں نے یہ شب برات سے متعلق دی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے متقدمین محدثین ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں
اور امام عقیلی رحمہ اللہ کتاب الضعفاء کے اندر اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں جو چاند دیکھنے کے بارے میں ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس کے سارے طرق، ساری سندیں اس کی ضعیف ہیں، اور یہی بات امام عقیلی فرماتے ہیں کہ یہ جمیع اسانید کے ساتھ ضعیف ہیں۔ حالانکہ امام بغوی رحمہ اللہ کی معجم میں ایک روایت آتی ہے جو عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس میں صرف ابن وہب کا عنعنہ ہے بس، اور کوئی علت نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام عقیلی رحمہ اللہ نے ان طرق کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر طرق کی بنیاد پر، یعنی ایک ضعیف دوسری ضعیف کے ساتھ مل کر، اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے تو بہت پیاری بات کی سوالات کے اندر، آپ نے فرمایا کہ جو روایت خود ضعیف ہے، جو روایت خود ضعیف ہے، وہ دوسری روایت کو کیسے صحیح کر سکتی ہے؟ یہی سوال ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ضعیف کو اکٹھا کر کے حسن بنا دیتے ہیں، اور یہی موقف شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا تھا کہ جو ضعیف 8 10 20 روایتیں ضعیف بن جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ روایت اب حسن بن گئی ہے، جب تک اس کی سند حسن نہ ہو، اس کا کوئی قوی تابع نہ ہو، کوئی قوی شاہد نہ ہو، اتنی دیر تک وہ روایت حسن نہیں بنتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے جو تسمیہ کے بارے میں روایات آتی ہیں، بسم اللہ کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ حالانکہ بعد کے محققین یہ بات ثابت کر چکے ہیں اپنی تحقیق کے ذریعے سے کہ اسنادہ لذاتہ بھی موجود ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، اس کا وضو ہی نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ساری سندوں کو کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں، کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ جو آج ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ مسلمہ طریقہ ہوتا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قطعاً یہ نہ کہتے کہ ساری سندیں ضعیف ہیں، بلکہ فرماتے کہ ساری سندوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ روایت سند کے اعتبار سے حسن بن جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن عبد البر وغیرہ اور دیگر کئی محدث داڑھی کے خلال کے بارے میں ساری سندوں کو ماننے کے باوجود کہ سندیں اس کی کافی ہیں، کہتے ہیں ساری سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، یعنی کوئی ایک سند بھی اس قابل نہیں ہے جس پر ایمان لایا جا سکے، جس کو قبول کیا جا سکے، جس کو حجت مانا جا سکے۔ تو متقدمین محدثین بھی اسی پر عمل پیرا ہیں، اور اس سلسلے میں میں نے تقریباً ایک پورا مضمون لکھا جو حسن لغیری مقالہ پر ایک نظر کے نام سے الحدیث رسالے میں چھپا، 4 قسطیں، اس کے مزید قسطیں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کبھی اللہ کی توفیق سے اس کو ایک کتابی شکل دیں گے، اور اس میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے وہ سارے مضامین جو انہوں نے اس سلسلے میں لکھے ہیں وہ بھی اکٹھے کر کے ایک مقالات کی صورت میں ان کو شائع کریں گے۔ تو اس میں اللہ کی توفیق سے میں نے بہت سے دلائل دیے ہیں اور بہت سی ایسی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن کے ذریعے سے بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصول حدیث کے اندر یہ 2 اہم مسئلے ہیں، مسئلہ تدلیس اور ضعیف جمع ضعیف والا، جس کی بنیاد پر شیخ رحمہ اللہ پر بعض لوگ حرف گیری کرتے ہیں اور شیخ رحمہ اللہ کے موقف کو شاذ کہتے ہیں یا اس میں شیخ رحمہ اللہ کو منفرد بتلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی توفیق سے آپ سارے اہل علم ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب آپ بڑی بڑی یہ کتب پڑھیں گے تو اور بالخصوص علل کی کتب پڑھیں گے تو اللہ کی توفیق سے آپ پر یہاں ہو جائے گا کہ شیخ رحمہ اللہ کا یہ موقف جو ہے شاذ نہیں ہے، نہ منفرد ہے، اور نہ ضعیف جمع ضعیف کے سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ کا موقف شاذ ہے، نہ منفرد ہے اس سلسلے کے اندر بھی۔
ایک اور موقف ہے جس پر بعض لوگوں نے شیخ رحمہ اللہ پر حرف گیری کی کوشش کی، وہ میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اشارتاً شیخ رحمہ اللہ کا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یزید کا مسئلہ۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات کی پہلی جلد میں بہت پہلے واضح کر دیا کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے، اس پر سکوت اختیار کیا جائے، نہ یزید کو برا بلا کہا جائے اور نہ اس کے قصیدے پڑھے جائیں، اور یہی طریقہ محدثین کے ہاں رائج تھا۔ اور اگر کسی نے کلام کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کلام بھی ہے، امام ذہبی کا کلام بھی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور اگر ان محدثین نے کلام کیا اور اسی محدثانہ اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی بعض روایات کی بنیاد پر کلام کیا، اس کی ذات پر کلام نہیں کیا، ان روایات کی بنیاد پر کلام کیا، تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر حرف گیری ان لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اس بنیاد پر شیخ رحمہ اللہ پر حرف گیری کرتے، تو برہ بازی کرتے اور طعن و تشنیع کرتے، بلکہ شیخ رحمہ اللہ کے اس موقف کو عام کرتے جو مقالات میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے سلسلے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ اس کی تعریف نہ اس کے بارے میں برا بلا۔ اور شیخ رحمہ اللہ اس سلسلے میں قطعاً متشدد نہیں تھے، سخت نہیں تھے، یعنی جیسا بعض لوگ یزید رحمہ اللہ کہنے سے بھڑک اٹھتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ ایسے نہیں تھے، وہ خود بھی رحمہ اللہ کہنے کے قائل تھے، اور اگر کوئی ان کے سامنے کہتا تھا تو اس کو بھی کبھی انہوں نے ٹوکا اور روکا نہیں تھا۔ صرف محدثانہ اسلوب کے مطابق شیخ صاحب کا کلام تھا، اس کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ نے کوئی اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ شیخ رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں اس اعتبار سے جنہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ یزید پر کلام کرنے کو ڈائریکٹ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لے آتے ہیں اور اس میں کوئی تمیز کوئی تفریق نہیں کرتے، حالانکہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے رسالوں میں جو الحدیث میں 12 دفعہ چھپے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ دفاع کیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب نقل کیے، اور آپ کی نظر ثانی اور آپ کی تصحیح و تنقیح کے بعد جو کتاب شائع ہوئی حافظ شیر محمد حافظہ اللہ کی فضائل صحابہ، اس میں بھی شیخ رحمہ اللہ نے بہت زیادہ اضافہ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے متعلق۔ اسی طرح ایک اور موقف ہے اور وہ ہے قربانی کے ایام سے متعلق۔ یہ شروع سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے مسئلہ ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں بڑا واضح صریح موقف رکھتے ہیں۔ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، اور انہوں نے ایام معدودہ اس کی تشریح میں یہی بات نقل کی ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں، اور جو 4 دن والی روایت ہے وہ بہت سے اہل علم مانتے ہیں کہ انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، جو واضح نص تھی وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آثار کی بنیاد پر اگر شیخ رحمہ اللہ نے 3 دن کا موقف اختیار کیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور شیخ رحمہ اللہ کی عادت تھی یہ، اور انہوں نے اس سلسلے میں اس عادت کو اختیار بھی کیا کہ جب یہ مضمون لکھا قربانی کے 3 دن سے متعلق تو تقریباً 2-3 ماہ اپنے الحدیث میں اس کو شائع نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے جو بڑے معتبر علماء کرام تھے ان کو بائی ڈاک بھیجا کہ میرا یہ موقف ہے، میرا یہ مضمون ہے، آپ اگر اس موقف میں اس مضمون میں کوئی خامی کوتاہی سمجھتے ہیں تو میری اصلاح کر دیں، اگر نہیں تو میں اس کو اپنے رسالے الحدیث میں شائع کرتا ہوں۔ جب 2-3 ماہ کسی طرف سے کوئی جواب شیخ رحمہ اللہ کو نہیں آیا تو شیخ رحمہ اللہ نے 2-3 ماہ کے بعد وہ مضمون اپنے
رسالے الحدیث کے اندر شائع کیا۔ تو بنیادی طور پر جو ابھی تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا لوگوں کی باتوں کے ذریعے سے مجھ تک اعتراضات پہنچے ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ باقی صحب ہونا، خطا ہونا، اجتہادی لغزش وقوع پذیر ہونا، اس سے کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی بندے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ یہ کامل انسان ہے۔ اس سے کوئی صحب نہیں ہوا، اس سے کوئی اجتہادی لغزش نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے صحب بھی ہوئے ہیں، ان سے اجتہادی لغزشیں بھی ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہیں، جن سے بعض اجتہادی لغزشیں ہوئی ہوں گی، بعض صحب بھی ہوئے ہوں گے، اور ہم اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے وہ صحب، ان کی وہ لغزشیں معاف فرمائے، اور ان کی حسنات کو قبول فرما کر، ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو قبول فرما کر اللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے اہل علم کا۔ آخری بات میں مولانا محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ کے ایک طریقہ کار سے ختم کرنا چاہوں گا کہ جب شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ حیات تھے تو میں ان کی ملاقات کے لیے، یعنی بٹی صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گیا۔ بٹی صاحب نے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ تمہارے استاذ کا اسلوب ٹھیک نہیں، لہجہ ٹھیک نہیں، بہت زیادہ ردود کرنے میں سختی برتتے ہیں، یہ وہ فلاں، اور مذاق میں مجھے کہنے لگے کہ تم بھی لگتا ہے زبیری ہی ہو، وہی موقف تمہارا ہے، وہی لائن تمہاری ہے۔ اس طرح کا جو ان کا اختلاف تھا، اس اختلاف کا اظہار انہوں نے میرے ساتھ کیا اور خوب کیا۔ میں بھی مسکرا کے ان کی ساری باتیں سنتا رہا، ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب میں دوبارہ ان کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا بٹی صاحب کے، اور اس وقت شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فوت ہو چکے تھے۔ جب میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آواز لگائی، اپنے بھائی کو مخاطب کیا، او سعید دیکھو چھوٹا زبیر آیا، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کتنی دیر روتے رہے، مجھے گلے لگایا اور عرض فرمانے لگے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے اختلافات ہوتے ہیں، بڑی اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ جب تک شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ زندہ تھے میں ان سے بہت اختلاف کرتا تھا، ان کے لہجے، ان کے اسلوب پر، لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں ان کی وہی قدر کرتا ہوں جس کے وہ حقدار تھے۔ وہ بہت عظیم انسان تھے، وہ بہت بڑے محقق اور محدث تھے، اور انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی، اور یہی وہ باتیں ہیں انہوں نے اپنے اس مضمون کے اندر بھی لکھی، جو مضمون انہوں نے شیخ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد لکھا، اور الحرمین کے صفحات کی وہ زینت بھی بنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بٹی صاحب رحمہ اللہ، ان کا اسلوب بدل گیا۔ شیخ جب زندہ تھے تو انہوں نے اختلاف کیا کہ میں وہ اختلاف شیخ تک پہنچا دوں، لیکن جب شیخ رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی محبت ان کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، آنسو بن کے چھلک رہی تھی، وہ رو رہے تھے، اور شیخ رحمہ اللہ کی تعریف میں وہ کتنی ہی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے حق میں اور ان کی خدمات کے بارے میں کتنی ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات میں ان لوگوں کے تک پہنچانا چاہتا ہوں جو شیخ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بھی آج بھی اپنی زبان اور اپنے قلم کو روک نہیں رہے، آج بھی وہ شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ وہی طریقہ روا رکھے ہوئے ہیں جو ان کی حیات میں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ شیخ رحمہ اللہ ان سارے بہتانوں اور ان ساری چیزوں سے بری ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھی باتیں شیخ رحمہ اللہ کی ہیں اور ان کی سیرت کی ہیں، اللہ ہمیں وہ قبول کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔